جی بالکل، میرے ساتھ اس وقت سیکریٹری اوقاف و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹا صاحب موجود ہیں۔ آئیے پنجاب کے حوالہ سے، مزارات کے حوالہ سے گفتگو کرتے ہیں کہ زائرین کو کیا کیا سہولتیں مل رہی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے ہیں۔ حسن بخاری۔ احسن بخاری صاحب، بہت شکریہ سر، مزارات ایک تو کتنے ہیں پنجاب میں، اور وہاں پہ کیا کیا سہولتیں فراہم کر رہے ہیں آپ زائرین کو محکمہ اوقاف کی طرف سے؟ جی ہمارے نا ٹوٹل 480 مزارات ہیں اوقاف ڈپارٹمنٹ کے پاس، جو وقف لینڈ ہوتی ہے بیسیکلی، اور 530 کے قریب ہماری مساجد بھی ہیں۔ اچھا، اب اور یہ نا عام روٹین میں لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ سارا اوقاف ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹوٹل ہمارے نا 70,000 سے زیادہ مساجد ہیں، اور کوئی 20,000 سے زیادہ اوقاف کے جو ہیں مدارس ہیں۔ تو جو آج جو اس لیے ہم نے جو کوشش کی ہے، جو ہمارے پاس ہیں، اب وہ ہماری سی ایم صاحبہ جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں، ان کی بڑی ڈائریکشن تھی کہ شرائن ڈیولپمنٹ پروگرام کیا جائے۔ وہ آتے ہی انہوں نے کہ ہمیں نا یہ 36 جو نئی اسکیمیں اور 10 پرانی تھی، ان کے لیے اس میں ہمارا داتا دربار جو ہے سب سے بڑا پروگرام ہمارا شرائن ہے، پھر آپ کا بابا جو فرید صاحب کا ہے، اس کا بلے شاہ صاحب کا ہے قصور میں، شیخ اوپرا میں جو ہے والد شاہ صاحب کا ہے، شرائن جو ہمارے ملتان کے ہیں اس شریف کے ہیں۔ تو جو بڑے بڑے شرائن تھے اور چھوٹے بھی، ان مساجد کے لیے ہمیں گورنمنٹ نے گرانٹ دی پچھلے سال پہلی دفعہ، اور اللہ کا کرم ہے کہ اس پر ہم نے 97% یوٹیلائزیشن کی ہے جو ہمیں فنڈ ملے تھے۔ یہ ایک ہسٹری ہے، اوقاف ڈپارٹمنٹ میں ایسا نہیں ہوا۔ ایز فار ایز آپ سہولتوں کی بات کرتے ہیں، تب آپ نے جو داتا دربار ہے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یہ شاید 2027 جون میں مکمل ہوگا، لیکن اس کے 3 پورشن ہیں۔ ایک پورشن باہر والا ہے آؤٹر، جس میں ہم نے ٹیپا اور ایل ٹی اے کے ساتھ مل کے ہم نے جو فساد اپ لفٹنگ انہوں نے کروائی ہے، انڈر پاس وہ بنا رہے ہیں پیڈسٹرین کا لیے، پیدل لوگ اس میں آ سکیں۔ پھر اس کے علاوہ پارکنگ ہے، اور وہ جو واش رومز وغیرہ ہیں، یہ ٹیپا ایل ٹی اے کے ساتھ مل کے ہم بنا رہے ہیں۔ اندر ہمارا 2 پورشن ہے داتا صاحب کے، ایک ہمارا ایک ہم فلانتھروپیز کے جو مین شرائن ہے اس کے اوپر ایک بڑا ڈوم اور وہ بنا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارا اس سال مکمل ہو جائے گا۔ اور تیسرا جو پورشن ہے وہ بڑا ہے، جو سی این ڈبلیو کا لینڈ ایکوائر کر رہے ہیں سائٹ رائٹ سائٹ پہ۔ تو لینڈ ایکوزیشن میں تو آپ کو پتہ تھوڑا پرابلم ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ نے پھولا کہا ہے کہ کمپنسیشن کریں مارکیٹ ریٹس کے اوپر، تاکہ لوگوں کا متاثر نہ ہو، ان کو جو بزنس ہے وہ چلتا رہے۔ تو ہم نے وہ جو سی این ڈبلیو نے کام کیا، آپ نے دیکھا وہ ساری توڑ دی تھی، لیکن ہماری ہے پوری کہ اس سے جو ہمارا اگست میں آ رہا ہے اس سے پہلے ہم اس کا پورا سلیب ڈال دیں۔ تو یہ ہمارے ایک سر داتا صاحب کا عرس اگست میں آ رہا ہے، ایک تو وہاں پہ عرس کے حوالہ سے کیا انتظامات ہیں، آخری مرحلے میں پہنچ گئے ہیں، اور داتا دربار کے حوالہ سے آج کل سوشل میڈیا پہ بھی گلوں سے جو کیش نکالنے کے بھی کافی پوسٹ لگ رہی ہے، اس حوالہ سے کچھ بتائیں گے؟ 2 چیزیں جی، ایک تو آپ نے کہا عرس آ رہا ہے، ابھی ہم نے غسل کروایا اللہ کے کرم سے۔ یہ ہم نے جب میں آیا تھا دسمبر میں، یہ اسپیسیفکلی ڈائریکشن دی گئی تھی چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے کہ ہمارا داتا صاحب ایک بہت بڑا ہمارا پروجیکٹ ہے، تو اس کو آپ شروع کروائیں۔ تو وہ ہم نے شروع کروایا، اور 6 مہینے میں جتنی وہ وہاں پہ پرفارمنس ہے بہت کم لوگوں نے اتنی کی ہے۔ تو آپ کے توسط سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو باہر والا کام ہے اور جو سلیب والا کام ہے وہ ہم یہ عرس سے پہلے مکمل کر لیں گے۔ باقی جہاں پہ لینڈ ایکوائر کرنی ہے کمپنسیشن کے بعد اس کو کھلا کرنا ہے، سما ہال ہے یا باقی چیزیں، وہ جون 2027 تک مکمل ہوں گی۔ دوسری چیز آپ نے غلوں کے حوالے سے بات کی، یہ آج کی خبر نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ پچھلے 1.5 سال 2 سال سے یہ کام چل رہا تھا، کیونکہ جب میں آیا تو پہلے تو ہماری پہلی ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس تھا کہ کام شروع کرایا جائے۔ پھر ہم نے جب شکایتیں آئی تو ہم نے جو چیک کرایا، میں نے اپنی ہیڈ آفس سے ٹیمیں وہاں بھجوائی، تو بہت فرق آیا۔ اب آپ غور کیجئے کہ آؤٹ آف 7 ڈورز 5 بند ہیں، ان کی جو انڈر گراؤنڈ پارکنگ تھی وہ بند ہے، جہاں میں فیملی گاڑیاں وغیرہ کھڑا کرتے تھے۔ اس کے باوجود غلہ جو ہے نا آپ کا 30-31 لاکھ سے زیادہ ہی آ رہا ہے پر ویک۔ تو اتنا زیادہ ڈفرینس ہو، تو جب یہ شکایت آئی میں نے چیک کروایا، تو ہم نے انکوائری کرائی، اور پورا ایک پروسیس تھا اس میں جو لوگ شامل تھے، اس میں ہم نے انکوائری کرائی، پرسنل ہیئرنگ دی، ان کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع دیا، پھر ثابت ہوا تو ان کو ہمیں سزائیں دی گئی۔ جو لوگوں کو کروڑوں روپے کے جرمانے بھی ہیں، ریکوری جو انہوں نے کیا گڑبڑ، 1-2 لوگوں کو بلکہ 3 لوگوں کو ہم نے نوکری سے بھی نکالا ہے۔ تو یہ دیکھیں جزا سزا کا کام ساتھ کے ساتھ چلتا ہے، جو اچھا کام کرے اس کو عزت دیں، شفقت کریں، جو غلط کام کرتا ہے چاہے وہ داتا صاحب ہو، چاہے بی بی پاک دامان ہو جو بلے شاہ صاحب کا ہو، یا آپ کا شرائن بھی ہے پاک وطن کا، وہاں کے بھی زیڈ اے اور وہ جو میں آپ کو سب کو پتا ہے ان کے خلاف بھی بڑی سخت کارروائی کی ہے۔ تو ہم نے جو سی ایم صاحبہ کا یا چیف سیکرٹری صاحب کی ہدایت تھی کہ انصاف ساروں کے ساتھ برابر کریں، اگر جو غلط کام کرے گا اس کو ضرور سزا دیں۔ سر آخر میں آپ پنجاب کے مزارات پر جو محکمہ اوقاف کے ملازمین ہیں، جس طرح دیکھ لیں کہ عرس باوا صاحب ہوا اور حاجی شیر کا ہوا، آپ کی ہدایت پر نو ڈاؤٹ انتظامات بہت اچھے تھے، تو آپ اس حوالہ سے مزار پر آنے والے زائرین کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟
دیکھیں دو چیزیں، ایک تو ہماری ذمہ داری، ایک تاریخ کے لیے دو ہاتھ چاہیے نا، ایک اگر گورنمنٹ کا، ایک زائرین کا ہے، عام پبلک کا ہے. ہماری پوری کوشش ہے اوقاف ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق زائرین کو میکسیمم فیسلٹیز دی ہیں، جس میں پینے کا پانی ہے، لنگر کا انتظام ہو، عرس کے دوران گرمی شدید ہے تو پنکھے یا اس طرح کا انتظام کر لیں. وہ ڈسپلن ہے وہ تو خیر وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس وغیرہ کرتے ہیں، سیکورٹی کا انتظام، یہ ساری چیزیں ہم نے کوشش کی ہے وہ ہم کریں. باقی چیز رہے گی عوام کا یا جو لوگ آتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. کوئی یہ نہیں ہوتا کہ یار وہ آپ آئیں اور آ کے لکیریں لگا جائیں اگر ہم نے بلڈنگ ریسٹور کرائی ہے، گریفٹی جسے کہتے ہیں، یا وہ گند ڈال جائیں تو تھوڑا سا نا جو کھائیں پئیں ادھر ہی لنگر کھا کے آپ صحن میں پھینک جائیں. یہ میری آپ کے توسط سے ضرور ہوگی کہ جو لوگ آتے ہیں عقیدت مند ہیں، سارے جانتے ہیں، ہم بھی اتنے عقیدت مند ہیں جتنے آپ لوگ ہیں، زائرین ہیں، وہ اپنا اس فرض کو ضرور مانیں اور صفائی کا خیال رکھیں. اور اگر کوئی چیز وہاں پہ گندا پڑ بھی گیا ہے، ہمارے پاس شاید اتنے مسائل نہ ہوں لیکن اگر آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گے تو ہمارا بہت زیادہ بہتری آ سکے گی. جی بالکل، یہ تھے سیکریٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا صاحب جو گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ پنجاب کے تمام اوقاف کے زیر اہتمام مزارات پر زائرین کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ملازمین کو پہلے ہی ہدایت کر دی گئی ہے اور محکمہ اوقاف کے مزارات پر کسی قسم کی کرپشن ہرگز برداشت نہیں ہوگی. جی